چلیے جی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ وعن سمرة بن جندب رضی اللہ عنہ ان نبی اللہ قال منهم من تأخذه النار إلى كعبه ومنهم من تأخذه إلى ركبته ومنهم من تأخذه إلى حجزته ومنهم من تأخذه إلى ترقوزه، رواہ مسلم۔ ہاں جی، یہ حدیث نمبر 400، اپنے نشان لگا لیا کریں نا آپ، 400 پیج 218 صفحے پر۔ باب ہمارا کون سا جس میں ہم یہ حدیثیں پڑھ رہے ہیں، یاد ہے؟ کس باب کے انڈر آ رہی ہیں یہ حدیثیں؟ خشیت الہی، اللہ کا خوف، اللہ کے بارے میں۔ اب نیچے نہیں بیٹھ سکتی، اتنی مشکل سے بیٹھی ہوئی سارے؟ اچھا، اچھا جی، یہ حدیث جو ابھی میں نے عربی پڑھی ہے، ان الفاظ میں جو الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہوئے، تو ہم عام طور پہ عربی میں نہیں پڑھتے، کہ میں بہت اچھا پڑھنا بھی نہیں آتا، اور پھر ٹائم کی بھی ہمارے پاس کمی ہوتی ہے، تو ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ ہمیں سمجھ آ جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے۔ لیکن کبھی کبھی اس زبان میں پڑھ لیں تو اس کی مٹھاس پڑھنے والا ہی محسوس کر سکتا ہے۔ تو یہ اللہ کے خوف کے بارے میں ہمارا یہ باب ہے، اور اس میں ہم پڑھ رہے ہیں حضرت سمرہ بن جندب سے روایت کردہ حدیث، جو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض لوگ وہ ہوں گے، یعنی قیامت کے دن، یعنی جہنم میں، جن کو آگ ٹخنوں تک، بعض کو ان کے گھٹنوں تک، اور بعض کو ان کی کمر تک، اور بعض کو ان کی ہنسلی تک، یعنی یہ جو ہماری ہنسلی کی ہڈی درمیان میں جو گڑھا ہوتا ہے نا، یہ دونوں ہڈیوں کے درمیان ہنسلی اس کو کہتے ہیں، وہاں تک وہ آگ جو ہے ان کو پکڑ لے گی۔ بات کیا ہے سمجھنے کی، غور کرنے کی، کہ اللہ تعالیٰ کا خوف ہمارے دل میں پیدا ہو کہ اگر ہم اس کی نافرمانی کریں گے تو وہ اتنی طاقت اور قدرت رکھتا ہے کہ ہمیں اس طرح جہنم کے اندر بھی وہ آگ میں مبتلا کر سکتا ہے، کہ جیسے انسان کے گناہ ہوں گے اسی کے مطابق آگ ان کو گھیرے گی۔ اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا، اس کی نافرمانی سے ڈرنا، کہ اللہ تو بڑا مہربان ہے، غفور الرحیم ہے، رحمان الرحیم ہے، اس کی تو رحمت ہر چیز پہ چھائی ہوئی ہے، لیکن ہم جب اتنا گناہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا بھی جوش، جو غضب ہے وہ جوش میں آ جاتا ہے، تو اللہ کو غصہ نہ دلوائیے۔ حدیث نمبر 401، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا، یہ کون ہے ابن عمر؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، عنہما کیوں کہا؟ حضرت عمر اور حضرت عبداللہ دونوں کے لیے، ہاں دونوں کے نام آئے نا، اس لیے دونوں کے لیے، دونوں صحابی رسول ہیں، اللہ دونوں سے راضی ہو گیا۔ انہوں نے فرمایا کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگ رب العالمین کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے حشر کے دن حاضری کے لیے، یہاں تک کہ ایک ان میں سے اپنے پسینے میں نصف کان تک ڈوبا ہوا ہوگا،
آگے حدیث آ رہی ہے جس میں حشر کی سختی میں وہ سورج جو ہم کہتے ہیں نا سوا نیزے پر یہ وہ آ جائے گا، اس کے بارے میں ہے. اس قدر تپش ہوگی، اس قدر گرمی ہوگی، اس قدر پسینہ آ رہا ہوگا. یہاں سوچئے ہم سے 9 کروڑ میل دور سورج ہے اور گرمیوں میں ہمارا کیا حال ہوتا ہے، اور اس وقت پھر کیا عالم ہوگا کہ ایک شخص جو ہے نصف کان تک، یعنی ان کے یہاں تک اس کو، یعنی منہ تک، یہ نصف کان تک، یعنی سانس لینے کے لیے خود صرف ناک ہی کھلی ہوگی، ورنہ سارا پسینے میں وہ ڈوبا ہوا ہوگا. تو اس لیے اس دن کے لیے ہم دعائیں بھی کرتے ہیں، تصور بھی کرتے ہیں کہ وہ حشر کا دن جب کھڑے رہنا ہے، زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہوگی، سورج اتنے قریب آیا ہوگا، جہنم سامنے نظر آ رہی ہوگی، اللہ تعالیٰ کی عدالت لگی ہوگی. تو یعنی اللہ کا خوف دلانے والی یہ احادیث ہے، اس کی خشیت پیدا کرنے والی. اب یہ اگلی حدیث جو ہے حضرت اس کو دیکھیں آپ، حدیث نمبر 402. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یہ حضرت انس کون ہے؟ پورا نام کیا ہے ان کا؟ انس بن مالک. ان کی والدہ کا کیا نام ہے؟ ام سلیم. ذرا زور سے بولیے. رضی اللہ. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ہمیں ایسا خطبہ دیا کہ اس جیسا خطبہ میں نے پہلے کبھی نہیں سنا. ارشاد فرمایا، اگر تم وہ باتیں جان لو جن کو میں جانتا ہوں تو تم ہنسو تھوڑا اور رو زیادہ. پس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے یہ بات سن کر اپنے چہرے ڈھانپ لیے اور ان کے رونے کی آوازیں تھیں، رونے کی، سسکیاں لینے کی، ہچکیاں لینے کی، ان کی آوازیں شروع ہو گئی. یعنی یہ بات سن کر دلوں کے اوپر ایسی رقت طاری ہوئی کہ جو میں دیکھتا ہوں اگر تم دیکھ لو. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے واپس آئے تھے تب یہ بات فرمائی تھی کہ جو میں وہاں دیکھ کر آیا ہوں اگر تم دیکھ لو تم ہنستے کم. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے ہنستے نہیں دیکھا جو دیکھ کے آئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت کم ہنستے تھے بلکہ مسکراتے تھے. اور اس لیے جب کبھی ذرا زیادہ آپ کو کسی بات پہ وہ مسکراہٹ ہوتی تھی، وہ کہتے ہیں ان کی پچھلی داڑھیں نظر آنے لگی، یعنی زیادہ وہ مسکراتے تھے، گرن کرنی اتنی بڑی جیسے ہوتے ہیں نا، ایسے ہوتا تھا، کہہ مار کے کبھی نہیں ہنستے تھے. اور دیکھیے اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسوؤں کے بارے میں بھی اور مسکراہٹوں کے بارے میں آپ کی کتابیں لوگوں نے لکھی ہیں کہ کیسے کیسے موقعوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے، مسکرائے یا ہنسے. تو وہ مواقع بھی گن رکھے ہیں لوگوں نے حدیث میں سے چن چن کے. تو آپ سے کہ آپ یعنی دیکھیے ہم ہنستے کب ہیں زیادہ؟ جب دنیا کی چیزوں میں، دنیا کی لذتوں میں انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، اس کو خوش ہوتے ہیں اور ہم ہنستے ہیں، اور پھر ایک دوسرے کو لطیفے سنا کے اور کہتے کو ہنسنے والی باتوں کو تو ہم بہت انجوائے کرتے ہیں، بڑا ہنساتی ہے، دوسرے کی خوبی ہے بڑی لی جاتی ہے. ہاں، ہنسانے والی باتیں کرنی، ہنسانے والی یعنی یہ جس کے دل میں وہ آخرت کا خوف ہوتا ہے، ہاں اس کو اس طرح سے ٹھٹھے مار کر وہ ہنس سکتا ہی نہیں ہے. تو اب ادھر یہ بات سنی، ادھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ان کے ایسی کیفیت طاری ہوئی، یعنی وہ محسوس کیا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دیکھ کے آئے ہیں. کیونکہ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف پر جو دیکھ کے آئے تھے، جنت دوزخ کا مشاہدہ کیا اور چیزوں کا، یعنی دنیاوی زندگی میں بھی جو غیب کی خبریں ان کا مشاہدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرا دیا جاتا تھا. تو اس لیے جو آپ کو پتا تھا وہ عام لوگوں کو تو پتا نہیں تھا.
تو اس لیے ہمارے لیے بھی کہ اللہ کے جب قرآن پاک جب خاص طور پہ پڑھ رہے ہوتے تو وہاں ایسی اللہ کے عذاب کی آیتیں آئیں یا اللہ کے خوف دلانے والی آیتیں آئیں یا ان لوگوں کا ذکر آئے کہ جو قرآن پڑھتے ہیں تلاوت کرتے ہیں تو وہ ان کے دل رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کے جو دل جو ہیں وہ نرم ہو جاتے ہیں، ان کی آنکھیں بہہ نکلتی ہیں. تو اس وقت پڑھتے نہ جایا کریں، رک جائیں، رک کے اپنے اوپر وہ کیفیت پیدا کرے. کیونکہ ایک حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پڑھتے وقت رو، اگر تمہیں رونا نہیں آتا رونے والی شکل بنا لو، یعنی غمگین صورت ہی بنا لو. وہ اسی وقت بنے گی جب کہ آپ کو اس کا سمجھ کے آپ اس کو پڑھ رہے ہوں گے. یہ آج کل اتفاق سے بہت سے قرآن پاک میرے پاس ہیں. آپ کے پاس کسی کے پاس ہے وہ ترجمہ فتح محمد جلندری صاحب کا ترجمہ جو ہے آپ کے پاس؟ بھی بہترین ترجمہ وہ ہے، اور میں تلاوت کے علاوہ اس کو پڑھتی چلی جاتی ہوں ترجمے کو، اتنا مزہ آتا. اور اتنی باب محاورہ ایکسپیرینس ترجمہ ہے، ترجمے میں ہر چیز کی وہ وضاحت کر دیتے ہیں. تو اگر آپ خارجی ترجمہ، یعنی وہ تو مولانا مودودی نے بھی لکھا ہوا ہے جیسے ایک پیج پورا ترجمے والا کہ آپ ترجمہ ہی پڑھیں جن کو عربی نہیں آتی، یا اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں یا جاننا چاہتے ہیں قرآن کو. لیکن ان کی اردو ذرا اور طرح کی ہے. ہاں ان کی جو ہے نا وہ بہت ہی اس کا آپ نے پڑھتی ہے رفت اس کو؟ عربی کے ساتھ ساتھ ہے نا اصل میں. ہاں یہ آدھے صفحے پہ عربی ہے، آدھے پہ ترجمہ ہے. تو ہاں تو اس کی اگر آپ صرف قرآن کا علم حاصل کریں کہ قرآن میں ہے کیا، آپ کو عربی نہیں بھی پڑھے ترجمہ بعض وہ ترجمہ ہی پڑھے تو بہت لطف آتا ہے اس کا. تو اس لیے پھر آپ غمگین ہو نا اور کسی چیز سے ڈرے ہوئے ہو صرف ترجمہ پڑھیں، آپ کو دنیا کی کسی چیز کا خوف نہیں آئے گا. ہاں تو وہ کہیں نہ کہیں اللہ ڈھارس بند آتا ہے. قرآن پڑھنے سے، عربی میں پڑھنے سے بھی ہوتا ہے، لیکن اس سے اس سے بہت انسان کو تشفی حاصل ہو جاتی. مجھے کسی نے کسی وقت آپ پوچھی تھی کہاں، ویسے تو ہر جگہ مل جائیں گے، میں پتہ کروں گی. ویسے وہ میرے ایک کزن ہیں، انہوں نے فی سبیل اللہ مجھے کافی سارے دیے تھے، میں نے ایسے ہی لوگوں کو بانٹتی رہی ہوں. میں شاید ایک آدھ پڑھا ہو، ایک میں نے اپنے لیے بھی رکھا ہوا ہے. تو مجھے مل گیا تو ورنہ کہیں سے بھی آپ فتح محمد جلندری کا تو ترجمہ ہے. ہاں ہم نے لی ہے جس کا ہدیہ 800. ہاں جی اگر کسی کو چاہیے تو مجھے بتا دیں. اچھا تو میں لکھ لوں گی نام ان کے جتنی چاہیے. اچھا تو اب ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے صحابہ رضی اللہ عنہ کے متعلق کوئی بات پہنچی تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا. لگتا ہے کہ کوئی بات ناپسندیدہ بات تھی کوئی، جس پر آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا اور جس پہ فرمایا کہ مجھ پر جنت اور دوزخ پیش کی گئی. یعنی معراج میں بھی، خواب میں بھی آپ کو کئی دفعہ دکھائی. اور پھر آپ کو وہ بھی واقعہ، یہ نماز کسوف آپ پڑھا رہے تھے جو چاند گرہن کے بارے ہوتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے پڑھتے کیا کیا تھا؟ آگے ہاتھ بڑھایا، اور پھر نماز پڑھتے پڑھتے پیچھے بھی کیا ایک موقع پر. تو وہ لمبی نماز تھی. تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا یہ نماز کا حصہ ہے کہ پڑھتے آگے ہاتھ کرنا؟ تو کہا کہ نہیں، میں نماز پڑھتے مجھے جنت میرے سامنے لے آئی گئی اور جنت کے پھل میرے سامنے آ گئے اور میں بے اختیار پھلوں کو توڑنے کے لیے میرے ہاتھ بڑھ گئے. اسی طرح پھر دوسرے موقع فرمایا کہ مجھے دوزخ دکھائی گئی تو میں دوزخ ڈر کے پیچھے ہٹا. تو یہ آپ کو یعنی اس زندگی میں ہی وہ آخرت کی وہ ساری کیفیات، اور نہ صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی صحبت کا اثر تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر بھی یہ صفت پیدا ہو گئی تھی. وہ حارث ہے جن کے بارے جنہوں نے کہا کہ تم نے آج صبح کیسے کی، کہ زید بن ثابت تھے، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے صبح ایسے کی، دن کیسے چڑھا تو کیسے آغاز کیا کہ جیسے میں عرش رحمان کو دیکھ رہا ہوں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن کے وہ ایک تصور یا عرش رحمان کا وہ تصور قائم ہو گیا تھا کہ جیسے میں وہ دیکھ رہا ہوں. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محفل تھی، جو صحبت تھی، صحبت کا بہت اثر ہے. اس ایک دوسرے کے اندر آپ کے اندر سے ریز پاس ہو کے سرایت کرتی ہیں. آپ گھر بیٹھ کے پڑھیں، آن لائن سنیں، آپ کی وہ چیز آپ کو حاصل ہوتی ہے، نہ وہ برکت حاصل ہوتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی کہا کونوا مع الصادقین،
کہ جو سچے لوگ ہیں ان کی صحبت اختیار کرو، ان کی محفلوں میں بیٹھو. پہلے لوگ ایسے کرتے ہوتے، اہتمام کرتے ہوتے تھے نیک لوگوں کی صحبتوں میں بیٹھنا جا کے، اور اب لوگ پیسے دے کے موٹیویشنل اسپیکرز کو بلاتے ہیں اور ان کی ادھر ادھر سے اکٹھی کی ہوئی باتیں جو ہیں وہ سنتے ہیں. اور اللہ والوں کے پاس جانا اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں، بابوں کے پاس جانا. وہ جو اولیاء اللہ وہ بھی ادھر بھی ہیں، بعض بابے بڑے سوٹڈ بوٹڈ ہوتے ہیں، کلین شیو بھی ہوتے ہیں، لیکن باتیں ان کی ذرا سنیے آپ، وہ کیسی باتیں کرتے ہیں. آپ ان کا احمد رفیق کا پروفیسر احمد رفیق ہے، دیکھیے ذرا. ہاں 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 اچھا جی، حدیث تو پوری کر لیں بہنوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجھے میرے سامنے جنت اور دوزخ پیش کی گئی، میں نے آج کے دن کی طرح کا بھلائی اور برائی کا دن نہیں دیکھا. یعنی کچھ ایسا واقعہ ہوگا، اگر تم وہ جان لو جو میں جانتا ہوں تو تم ہنسو تھوڑا اور رو زیادہ. یعنی جو تم باتیں، جو کچھ ایسی باتیں ہوئی ہوں گی کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پر گراں گزری، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور کہا کہ جو باتیں میں جانتا ہوں اگر تم جان لو تو تم ہاں ہنسو کم اور رو زیادہ. اور اس دن سے، یہ جو راوی ہیں حدیث کے انس، وہ فرماتے ہیں کہ اس دن سے زیادہ سخت دن اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں آیا تھا. یعنی یہ بات سن کر اتنے زیادہ وہ خوفزدہ ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی بات کہہ دی، تو انہوں نے اپنے سروں کو ڈھانپ لیا اور ان کے رونے کی آوازیں آ رہی تھی. اب دیکھیے، یعنی اللہ کی ناراضگی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی ان کو کس قدر شاک گزرتی تھی کہ ان کے بس نہیں چلتا تھا کہ اپنے آپ کو کس طرح ملامت کریں اور کس طرح آنسوؤں کے ذریعے پھر وہ اپنے وہ جو غلطی تھی یا جو کچھ بھی ہوا تھا یہاں تو بیان نہیں کیا گیا، اس کے اوپر کی تلافی کس طرح سے ہو سکتی ہے، کیا کیا جا سکتا ہے. لہٰذا انہوں نے ان کا رونا جو ہے وہ یہاں اس کا بیان کیا جا رہا ہے. الخنین کا لفظ کیا ہے، یعنی ناک سے آواز نکال کر رونا. روتے روتے انسان کے ناک سے بھی آواز نکلنا شروع ہو جاتی. دیکھیے یہ وہ لوگ تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے فیض یاب تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان موجود تھے، لیکن اس کے باوجود ان کا یہ حال تھا. اور ہم کتنے ڈھیل تھے. 403 حضرت مقداد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ قیامت کے دن سورج کو مخلوق سے اتنا قریب کر دیا جائے گا یہاں تک کہ وہ 1 میل کی مقدار پر ہوگا. اور سلیم بن عامر جو مقداد سے روایت کرنے والے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ بخدا مجھے معلوم نہیں کہ میل سے زمین کی پیمائش والا میل مراد ہے یا وہ سلائی جس سے آنکھوں کو سرما لگایا جاتا ہے، کیونکہ عربی میں اسے بھی میل کہا جاتا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ سرمے دانی کے اندر وہ جو سرمچو. ہاں باقی جب جی یاد نہیں آ رہا. ہاں تو اس کو بھی میل کہتے ہیں کہ اتنا قریب ہوگا کہ ایک وہ میل جس کو ہم بھی میل کہتے ہیں، یعنی جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ 8 فرلانگ اس کے اندر ہوتے ہیں، 1760 گز ہوتے ہیں. ابھی تو کسی کو یاد ہی نہیں ہوگا، آج کل کے بچوں کو تو میٹروں والی باتیں کرتے ہیں نا. ہاں یہی ہوتے تھے. اور 12,000 انسانی قدم کا فاصلہ اتنا. اب سورج کب دیکھیے 1 میل کے فاصلے پہ بھی ہو، یہ بعض حدیث میں اس کو 1.25 نیزے کا کہا گیا ہے. اب اس میں میل، اور میل وہ سرمچو والا میل ہے کہ وہ ہاں جو اپنا فاصلے کا میل ہے وہ بھی سوچ لیجئے. اگر 1 میل بھی سوچ لیجئے تو اس وقت سورج میں نے آپ کو کیا بتایا کتنی دور ہے؟ 9 کروڑ میل دور. اور اس کی گرمی ہم برداشت نہیں کر پاتے گرمیوں میں. اور جب 1 میل دور ہوگا تو گرمی کا کیا عالم ہوگا. تو پھر فرمایا پس لوگ اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں ہوں گے. ان میں سے بعض وہ ہوں گے جن کے ٹخنوں تک، بعض کے گھٹنوں تک، بعض کے کولوں تک، یعنی پہلو تک، کمر تک. نہیں کولے کہتے ہیں نا ان کو. ہاں کولوں تک.
اور بعض کو پسینے کی لگام ڈالی جائے گی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے اپنے منہ کی طرف اشارہ فرمایا. لگام کہاں ڈالی جاتی ہے؟ ناک میں گائے بھینسوں کے، اور گھوڑے کے تو منہ میں ڈالی جاتی. گھوڑے اونٹ کے میں منہ میں ڈالی جاتی ہے. اس لیے آپ نے منہ کی طرف اشارہ کیا نا. ہاں، کہ منہ کی طرف اشارہ کیا کہ یہاں تک، جس طرح ہاتھ کا اشارے سے کہ منہ میں، ہاں، کہ یہاں تک لگام، یعنی پسینہ ہوگا یہاں تک، منہ تک. استغفر اللہ. تو اب یہ بھی بات انسان کے لیے بہت خوف زدہ کرنے والی ہے. اب یعنی صرف پڑھے نا جب آپ یہ پڑھتے ہیں سنتے ہیں نا، ہاں، محسوس کیا کریں. اور پھر اللہ کا خوف کا ہی تو یہاں موضوع ہے کہ پھر اللہ کا خوف اور اللہ کی قدرت اور اللہ کی عظمت کو اپنے پیش نظر رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کتنی قدرت والا ہے، وہ کیا کچھ کر سکتا ہے، اور ہم کیا کر رہے ہیں. اس کی مہربانی ہے کہ ہمیں وہ معاف کرتا چلا جا رہا ہے. ابھی ہم نے پڑھا کہ ہم تو کر کے گناہ سارا دن بھول جاتے ہیں، لیکن اللہ کی تو ہے شمار، وہ کر رہا ہے. لیکن اللہ کی مہربانی کہ اس وقت اگر آسان حساب وہ ہم سے لے تو دیکھیے آسان حساب یہی ہے کہ وہ یہ ہمارے دن بھر کے جو گناہ ہیں وہ معاف کر دے، نظر انداز کر دے. یہ اس کی مہربانی ہے اور وہ کرتا ہے، ورنہ کسی کو چھوڑے ہی نہ. زمین پہ نہ کوئی بنتا رہے. آپ سوچئے نا، ہم اپنے ملازموں کو کتنا بھی نظر انداز کریں پھر بھی کیا کرتے ہیں ہم، کتنا کس حد تک کر سکتے ہیں. ہاں، ان کے ساتھ کرتے ہیں روزمرہ. تو وہ جو بھی کریں، دیکھیے اصل میں بات یہ ہے کہ ان کو بھی آداب غلامی نہیں آتے کہ بھی ایک غلامی کے جو آپ دیکھیے اس دور میں غلاموں کو کتنے آتے تھے، پتہ نہیں ان کو پہلے سے سکھائے جاتے تھے کہ جب وہ کسی کے غلامی میں آ جاتے تھے یا کنیزیں بن جاتی تھیں تو کیا کیا کچھ ان کو نہیں کرنا پڑتا تھا. چکیاں وہ پیستی تھیں، پانی وہ بھر کے چاہے پہلے وہ شہزادیاں تھیں. نہیں دیکھیے ان کا کلچر تھا نا ایک. ہاں نہیں، وہ دیکھیے ان کو وہ، اور جو حضرت انس ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 10 سال رہے. کہتے ہیں مجھے 10 سالوں میں ایک مرتبہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اون تک اف تک نہیں کہا. ہاں، کہ اتنا بھی 10 سالوں میں کچھ کہا. اب ظاہر ہے انس جیسے تو اب نہ وہ غلام اور ملازم ہے، نہ حضرت زید بن حارث جیسے ہیں، تو وہ تو نہیں ہے. تو ہم بھی ویسے تو نہیں بن سکتے، لیکن اگر ہمیں علم ہو گیا ہے تو کوشش تو کر سکتے، یا کر کے کوئی غلط کام تو پچھتا تو سکتے ہیں نا، معافی تو مانگ سکتے ہیں نا اللہ سے. ہاں، تو اب اگلی جو ہے حدیث، یہ پھر وہ پسینے والی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ قیامت کے دن پسینے میں ہوں گے حتیٰ کہ ان کا پسینہ زمین میں 70 ہاتھ تک جائے گا، اور پسینہ ان کو لگام ڈالے گا یہاں تک کہ ان کو کانوں تک پہنچ جائے گا. یہ تو پہلے آپ نے پڑھ لی کانوں. اب یہ زمین کی گہرائی پسینہ، اب کہتے ہیں نا ٹپک ٹپک کر زمین کے اندر وہ دھنستا چلا جائے گا. آپ کے سر کے اوپر پانی ڈالتا جائے تو کچی فرض کریں زمین ہے تو وہ پانی بہہ کے تو نہیں کہیں جائے گا، وہ کہاں جائے گا، وہ زمین کے اندر جذب ہوتا چلا جائے گا. تو ان کا جو پسینہ ہے وہ زمین کے اندر 70 ہاتھ تک، اس کی گہرائی تک وہ پسینہ جو ہے وہ پہنچ جائے گا. یعنی اتنا پسینہ ہوگا، آتا جائے گا اور جذب ہوتا. آپ کہتے ہیں نا پسینے سے میرے تو کپڑے بھیگ گئے، میں تو جہاں بیٹھی تھی وہ جگہ بھیگ گئی. یہاں جی گناہوں کے حساب سے، بالکل وہی تو بات ہے، وہی بالکل وہی تو بات بتائی جا رہی ہے. بالکل استغفر اللہ، کہ وہ اتنی گہرائی تک زمین میں اترے گا اور زمین کے اندر وہ سرایت کر جائے گا. اچھا، پھر حدیث نمبر 405 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دھماکہ سنا. بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ یہ کیا ہے؟ یعنی آپ اس کا مطلب ہے
کہ دھماکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سنا اور صحابہ کرام نے بھی سنا، تبھی تو پوچھا کہ تمہیں پتہ ہے یہ کس چیز کی آواز آئی ہے؟ اب کوئی چیز جہاں گرتی ہے دھماکہ ہوتا ہے تو ہم پوچھتے ہی نہیں دوسرے سے کیا ہوا کہ یہ کیا ہوا. تو ہم نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں کہ یہ دھماکہ کس چیز کا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک پتھر ہے جس کو آگ میں پھینکا گیا 70 سال پہلے، اور وہ لڑکتا ہوا آگ میں جا رہا تھا یہاں تک کہ وہ اس کی گہرائی میں پہنچا تو تم نے اس کے گرنے کی آواز سنی. یعنی جہنم اتنی گہری ہے، اتنی گہری ہے کہ ایک پتھر اگر اس میں پھینکا جائے تو اب دیکھیے اب 6ٹھی منزل سے یہ 7ویں منزل سے کوئی پتھر پھینکتے ہیں، اس کو نیچے آنے میں اگر 4 سیکنڈ لگتے ہیں تو دوسری منزل سے 2 سیکنڈ لگیں گے اور پہلی منزل سے 1 سیکنڈ لگے گا، ایسا ہی ہے نا. تو وہ جہنم کی گہرائی یا اس کی تہ اتنی دور ہے کہ وہ پتھر جو کہ 70 سال پہلے پھینکا گیا ہوا تھا وہ لڑکتا ہوا آج جہنم کی تہ میں پہنچا تو تم نے اس کی آواز سنی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جہنم اتنی گہری ہے. وہ آپ پڑھتے نا وہ سورۃ وَأُمُّهُ ہاویہ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِیَ نَارٌ حَامِیَہ کہ ہاویہ کیا ہے، ہاویہ ہی یہ گڑھا ہے جہنم کی تہ میں جو ہے. استغفر اللہ. تو کچھ لوگ جو ہوں گے وہ جہنم کی تہ میں ہاویہ میں پھینکے جائیں گے. اب سوچئے ذرا پتھر کو گرنے میں 70 سال لگے ہیں، تو جس انسان کو جہنم کی تہ میں لڑکا دیا جائے گا کیا اس کا عالم ہوگا، کیا اس سے نکل سکے گا وہ؟ تو دیکھیے یہ اس میں ہمیں اس حدیث میں جہنم کا خوف تو جو دلایا جا رہا وہ ہے ہی تاکہ ہم گناہوں سے بچ سکیں، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے بچ سکیں. لیکن دوسری طرف صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ہمیں کرامت نظر آ رہی ہے کہ آپ کی محفل میں بیٹھے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو غیب کی چیزیں سنتے دیکھتے ہی تھے، یعنی صحابہ کرام بھی انہیں بھی وہ آواز سنی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت، ان سے محبت کا اثر یہ تھا کہ وہ ان کے اندر بھی وہ کیفیات پیدا ہونا شروع ہو گئی جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھی. تو یہی بات ہے کہ آپ جس کی صحبت میں بیٹھتے ہیں اس کا اثر آپ قبول کرتے ہیں. اچھی صحبت ہے تو اچھی، بری ہے تو بری. آپ یہ صحبت کے بارے میں پہلے پڑھ چکے کہ عام طور پہ ہم کہتے ہیں خربوزہ خربوزے کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے، تو یہی صحبت کی بات ہے. تو ان کے اندر بھی وہ کمالات اور وہ کرامات آ گئی تھی. حدیث نمبر 406 حضرت علی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو کوئی بھی ہے ان قریب اس کا رب اس سے پوچھے گا جبکہ درمیان میں کوئی ترجمان بھی نہ ہوگا. کیا مطلب اس کا؟ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ پوچھے گا، یہ نہیں کہ کوئی اور بیچ میں انٹرپریٹر ہوگا کوئی بات کرنے والا، یعنی اللہ تعالیٰ خود ڈائریکٹ اس سے پوچھے گا. ان قریب یعنی ہمارے لیے دور لگتی ہے نا قیامت، اللہ اور اللہ کے رسول کے تو قریب ہے قیامت. تو اب اس کا رب اس سے پوچھے گا جبکہ درمیان میں کوئی ترجمان بھی نہ ہوگا. اس وقت بندے کی کیا حالت ہوگی؟ بندہ اپنے دائیں طرف دیکھے گا تو اسے اپنے بھیجے ہوئے اعمال کے سوا کچھ نظر نہ آئے گا، یعنی وہی جو کرتوت اس نے کیے وہ سارے. اور وہ اپنے بائیں طرف دیکھے گا تو بھی اپنے آگے بھیجے ہوئے عمل، یعنی وہ جو گناہ اس نے کیے تھے وہی دیکھے گا. اور اپنے سامنے دیکھے گا تو جہنم کے سوا سامنے کچھ نہیں دیکھے، کچھ نظر نہیں آئے گا جہنم کے سوا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس تم آگ سے بچو خواہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے ذریعے سے ہی ہو. یعنی اس آگ کی شدت پر توجہ کرو، غور کرو کہ ہوگا کیا، اس وقت کیفیت کیا ہوگی. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے کہ اللہ اب حساب لے رہا ہوگا. اللہم اسے دعا کیا کرتے ہیں ہاتھ سے بھی نہیں حساب نہیں، اللہ آسان حساب لینا. اللہ تعالیٰ آسان حساب لے رہے ہیں، اور جس کا حساب لے رہے ہیں وہ اپنے ارد گرد اپنے پاس کچھ بھی اچھا نہیں پائے گا جو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر سکے، بلکہ دائیں دیکھے گا
تو بری گناہ، بائیں دیکھے گا تو گناہ، آگے دیکھے گا تو جہنم۔ تو تصور کیجئے کہ جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات ہو تو ایسی ملاقات سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ ہم تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا وہ دن بہترین ہو جائے جس دن ہم آپ سے ملاقات کریں، کہ آپ ہم سے راضی ہوں، اور ہم آپ سے دنیا میں راضی رہیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ہم سے راضی رہے گا۔ ہائے راضی کی بات ہے، میری دوست رضیہ کا انتقال پچھلے، اللہ تعالیٰ رضیہ سے بھی راضی ہو جائے، اچھی پیاری اللہ سے پیار کرنے والی بندی تھی۔ تو اس لیے کہا کہ یہ نہ سوچو کہ یہ تو چھوٹی سی خیرات ہے، اس سے کیا فرق پڑے گا، کسی کو ایک کھجور دینا، کھجور کا ٹکڑا بھی دے سکو، کسی بھی نیکی کو چھوٹا یا حقیر نہ سمجھو، کر گزرو، جو ہے وہ دے دو، جو بھی ہے۔ کوئی لوگ اس سے کسی کا کیا بننا ہے، یہ دے کے کیا کرنا ہے اس کو، نہیں ہے تو دے دو، ہو سکتا وہی اگلے کے کام آ جائے۔ ہاں صدقے کی بھی اہمیت ہو گئی، اور یہ ہم جو ہمارا باب ہے وہ اللہ کے خوف کا ہے، اور اللہ اپنی وہ جو اس کی قدرت کے مظاہر ہیں، یعنی جہنم ہے یا جو حشر کا دن ہے، ان کے حوالے سے ہمیں اپنی قدرت کا اندازہ کروا رہا ہے کہ تم اس سے بچ کے جاؤ گے کہاں۔ اس لیے ہم بچیں بھی اور ساتھ ساتھ دعائیں بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی مصیبتوں کو بھی ہم سے دور کر دے۔ حدیث نمبر 407، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں وہ کچھ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے۔ آسمان چرچر کرتا ہے، اور اس کو چرچر کرنے کا حق بھی ہے، یعنی آسمان چرچرا رہا ہے۔ چرچراتا کیا ہوتا ہے؟ فرشتوں کے بوجھ، نہیں وہ فرشتوں کے بوجھ، لیکن چرچرانا کس کو کہتے ہیں؟ جب بوجھ کسی پر اس کی ہمت سے زیادہ پڑ جائے، ایک چارپائی کے اوپر 8-10 لوگ بیٹھ جائے تو وہ بھی چون چون کرنے لگتی ہے، چرچر کرنے لگتی ہے۔ اور عموماً ان کے اونٹوں کے جو پالان ہوتے تھے لکڑی کے بنے، اس کے اوپر وہ زیادہ بوجھ ڈال دیتے تھے تو وہ بھی چرچر کرنے لگتا تھا۔ تو اس لفظ سے تو وہ بھی واقف تھے، ہم بھی واقف ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں وہ کچھ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھتے تھے اپنی آنکھوں سے کہ آسمان چرچر کر رہا ہے، اور اس کو چرچرانے کا حق بھی ہے، کیونکہ آسمان میں 4 انگلیوں کے برابر بھی جگہ نہیں ہے جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ اپنی پیشانی رکھے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز نہ ہو۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھوں سے فرشتوں کی یہ کیفیت رکھتے، ہاں یہی بالکل یہ 4 انگلی ہیں۔ اتنی بھی جگہ، چپا جس کو آپ کہتے ہیں نا، اتنی بھی جگہ خالی نہیں جہاں کے آسمان پہ کوئی فرشتہ اللہ کے حضور سجدہ نہ کر رہا ہو۔ اور فرشتوں کے بوجھ سے ہمیں نہیں پتا فرشتوں کا کیا کیفیت ہے، ان کی جسم ہے کوئی جن کا کوئی بوجھ ہے، جو کچھ بھی ہے، یہ ہمیں سمجھانے کے لیے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اپنے اوپر ہم محمول کر لیں کہ ان کے بوجھ سے آسمان، جیسے وہ نے 4 پائی کا کہا ہے نا، زیادہ لوگ سوار ہو جائے، تو اس طرح آسمان بھی چرچرا رہا ہے فرشتوں کے بوجھ سے، کیونکہ ایک 4 انگل بھی جگہ خالی نہیں جہاں پر پہ کوئی فرشتہ سجدہ ریز نہ ہو۔ بخدا اگر تم وہ جان لیتے جو میں جانتا ہوں تو تم ہنستے کم اور روتے اور تم بستروں پر اپنی عورتوں کے ساتھ لطف اندوز نہ ہوتے، اور تم جنگلوں کی طرف اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتے ہوئے نکل جاتے۔ یعنی آپ کے زیادہ رونے اور نہ ہنسنے کی وجہ کیا تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کچھ دیکھا تھا کہ جو عام انسان کی آنکھیں نہیں دیکھ سکتی۔ کیونکہ دیکھیے اس وقت بھی آپ تصور کریں کہ ہم صبر تو کر ہی نہیں سکتے، وہ لوگ ہمارے بڑے جنہوں نے پاکستان بنتے دیکھا، جنہوں نے وہ آگیں لگی ہوئی اور وہ لاشیں سے پٹے ہوئے میدان اور
کٹی ہوئی لاشوں سے ٹرینیں، اور عورتوں کی چھاتیاں کٹی ہوئی پروئی ہوئی، اور لوگوں کے بچے پروئے ہوئے، جنہوں نے وہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوئے ہیں، وہ کیسے بھول سکتے ہیں ان کو؟ ٹھیک ہے، زندہ رہنے کے انسان سب کچھ کھاتا پیتا سب کچھ کرتا ہے، اور خاص طور پر وہ لوگ جن کے عزیز بچھڑ گئے، جن کے قتل ہو گئے، وہ تو چلو مارے گئے، وہ جن کی عورتوں نے کنویں میں چھلانگیں لگائیں اپنی عزتیں بچانے کے لیے، اور جن کی عورتوں کو سکھ ہندو لے گئے اور آج بھی ان کی بیویاں بنی ہوئی ہیں ان کی، ہاں، اور ان کے بچے جنم دے رہی ہیں۔ سوچئے ذرا، جن لوگوں نے وہ دیکھا ہے نا، وہ اس لیے تو ہمارے بڑے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو ہم نے دیکھے ہوئے آگ اور خون کا دریا پار کر کے پہنچے، قدر ہمیں پاکستان کی ہے، اس نسل کو پاکستان کی کیا ہونی، یعنی وہ ابھی بھی وہ ان کا تصور آتا ہے تو خوف زدہ کانپ جاتے ہیں وہ سوچ کے، وہ دیکھ کر کے کہ وہ کیا تھا۔ یا کوئی بھی دیکھیے اس طرح بھی آج بھی جو کیفیات ہوتی ہے، جو کشمیر میں ہو رہا ہے، جو افغانستان میں ہو رہا ہے، اب کہیں بم بلاسٹ ہو رہا ہے، جو آزاد لوگوں کے بکھر جاتے ہیں، جو اپنی آنکھوں سے وہ دیکھ کے آتے ہیں یا کرتے ہیں، تو ان کو وہ منظر بھولتے ہیں؟ ہاں، تو یہ چیزیں جو ہیں، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھیے، جب انہوں نے اپنی آنکھوں سے جنت دوزخ اور ان کے سب کچھ وہ دیکھا، تو پھر آپ کی زندگی میں دیکھیے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ نہ کرے کسی کوئی عزیز اپنا بچھڑ جاتا ہے، کسی ماں کی کوئی اولاد چلی جاتی ہے یا کچھ بھی اس طرح ہو جاتا ہے، تو وہ ان کا سائز وہ یہ کہتے ہیں نہ کھانے کو دل چاہتا ہے نہ پہننے کو دل چاہتا ہے، اور بہت عرصہ تک ایسا ہی ہوتا ہے کہہ کہ ان سے کروایا جائے، لیکن جب بھی وہ غم یاد آتا ہے تو پھر ان کو لگتا ہے کہ میں بھی وہیں پہ چلی جاؤں، حالانکہ اللہ کی رضا پہ راضی ہے، کچھ بھی ہو۔ تو بات یہ ہے، اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر وہ آئے، دیکھا، انہوں وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں کے فرشتے اللہ کی عبادت میں سجدہ ریز نہ ہو۔ اب دیکھیے، فرشتے جو ہیں ان کے اندر گناہ کرنے کا تو ہے ہی نہیں، ان کے اندر داعیہ ہی نہیں ہے، وہ گناہ کر ہی نہیں سکتے، اس کے باوجود وہ اتنا اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، ہاں، اور ہم دیکھیں مقابلہ اپنا کریں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس کی سب کچھ عظمت کو جانتے ہوئے بھی اس سے ہم ڈرتے ہی نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے آگے 5 وقت بھی نماز پڑھ لیں۔ کتنے میں سے ہم لوگ مسلمانوں میں سے ہیں جو کہ نماز پڑھتے ہیں یا مسجد میں جا کے نماز پڑھتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ یہ سب غیب کی چیزیں جو تھی اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہ کیفیت طاری رہتی تھی۔ ایک تو یہ نہیں کہ اپنے لیے وہ خوف زدہ ہوتے تھے، بلکہ زیادہ غم کیا ہوتا تھا؟ اپنی امت کا، ہمارا غم، کیوں پریشان ہوتے تھے کہ میری امت کا کیا بنے گا، وہ کیسے ہوں گے، وہ کیا کہ ان کا یہ ان کے ساتھ ایسا معاملہ نہ ہو۔ تو اس لیے دیکھیے، آپ تو اپنی امت کے بارے میں اتنے رحیم و شفیق تھے کہ آپ نے وہ سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کے پاس سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور وہاں دعا کی اور ہری ٹہریاں قبر کے اوپر لگا دی، ہاں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ دیکھا ان قبروں میں 2 لوگوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور عذاب کسی بڑی وجہ سے نہیں، ایک کی اس وجہ سے کہ وہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرا چغلی کرتا تھا۔ میں نے یہ ہری ٹہنی لگا دی ہے کہ یہ بھی اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، ٹہنیاں بھی اللہ کی تسبیح کرتی ہے، جب تک یہ تسبیح کرتی رہے گی، جب تک یہ سوکھے گی نہیں، اللہ کی تسبیح کرتی رہے گی، اور ان کا عذاب جو ہے وہ ٹلا رہے گا، تو اس کے بعد پھر سوکھ جائے گی، تو اللہ کا معاملہ، مطلب وہ بات یہ ہے کہ کائنات کی آپ کو پتہ ہے، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آپ پڑھتے یہ مسبحات جو صورتیں آپ نے پڑھی کہ ہر چیز تسبیح کر رہی ہے، کرتی رہے گی، اور انسان کیا کر رہا ہے؟ اور جو کچھ آج کل ہو رہا ہے، جو کبھی بھی یہ سب کچھ نہیں ہوا ہوگا، ہاں، تو اس لیے آپ نے کہا کہ جو میں جانتا ہوں کہ تو تم ہنستے کم اور روتے زیادہ، اور تم اپنی عورتوں سے بھی لطف اندوز نہ ہوتے، یعنی آپ تمہارا دل ہی نہ چاہتا ان کے ساتھ، یعنی انتہائی تمہاری، یعنی یہ کھانا کھانے کی طرح ہی ہے نا یہ چیز، چاوت بھی، کہ ایسے صورتحال میں کوئی دنیا سے چلا جائے، کوئی غم ہو، کھانے کو بھی دل نہیں چاہتا، تو میاں بیوی کے پاس بھی جانے کو دل نہیں چاہتا
کہ تم اپنی بیویوں سے لطف اندوز نہ ہوتے اور تمہارا کیا دل چاہتا کہ تم جنگلوں کی طرف نکل جاتے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتے ہوئے کہ یہ دنیا رہنے کے قابل جگہ ہی نہیں ہے، نکل جاؤ یہاں سے۔ اور حدیث میں بتایا گیا ہے کہ قیامت کے قرب میں ایسا ہی ہونا ہے کہ جو اللہ والے ہیں وہ کہیں گے ہمیں کسی پہاڑ کی کوہ میں یا کسی جنگل میں کوئی جگہ مل جائے تو ہم اپنے ایمان کو بچانے کے لیے وہاں چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ایمان کی سلامتی عطا کرے اور آخر وقت تک یہ سلامتی عطا کیے رکھے۔ اور حدیث نمبر 408 حضرت ابو برزہ فضلہ بن عبید اسلمی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب دیکھیں آپ کو نئے نئے نام نظر، آپ چاند ایک صحابہ سے یا واقف تھی، آپ کو نئے نئے نام بھی آپ کی علم میں آ رہے ہیں۔ تو آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کے قدم قیامت کے دن اپنی جگہ سے ہٹنے نہیں پائیں گے جب تک اس سے کچھ پوچھ نہ لیا جائے۔ اب وہ کیا پوچھ لیا جائے کہ اس نے اپنی عمر کو کن کاموں میں صرف کیا، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو زندگی عطا کی ہوئی تھی وہ تم نے کن کاموں میں لگائی، ساری عمر تم کیا کرتے رہے۔ اب کسی کو 60-70 سال کی بھی عمر مل جاتی ہے تو اب تو ضروری اسے پوچھا جائے گا کہ تم کر کیا رہے ہو۔ اور آپ دیکھیں کہ لوگ 70 سال کے ہو کے بھی خدا خوفی ان میں آتی، وہ ویسے کے ویسے ہی ہوتے ہیں، اور جو بلکہ کئی بوڑھوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ بچے جو حرکات کر رہے ہیں ان کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، نہیں تو نئی جو خرافات آتی ہیں نا جو ان کے زمانے میں نہیں تھی وہ ان کو دیکھ کے انجوائے کر رہے ہوتے کہ ہمارے زمانے میں تو یہ سب کچھ تھا ہی نہیں۔ تو عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تمہاری کیا مصروفیات تھی، تم کیا کرتے رہے، اور خاص طور پہ عمر میں جو اس کا ایک اور حدیث میں جوانی کا جو وقت ہے، جو جوانی جو ہے انسان کی توانائیوں کی عروج کا دور ہے، ان توانائیوں میں بازاروں میں بھاگ دوڑ کرے، شاپنگ مال سے چکر لگا لے، سہیلیوں کے ساتھ پکنک منایا جائے، یہاں سیر وہاں تفریح، وہ دیکھا وہاں گیا، یہ کچھ کیا۔ جوانیوں میں ہمت ہوتی ہے نا، وہی جوانی اب دیکھیے اگر اللہ کی عبادت میں، اللہ کے بندوں کی خدمت میں اگر گزاری ہو، جوانی میں آپ کر سکتے ہیں۔ اب ہم سے کوئی کہے جا کے دوسرے کو خدمت کرو یا اٹھاؤ یا نہلاؤ کسی معذور کو، تو میں کر سکتی ہوں؟ نہیں۔ تو وہ جوانی جو تھی اس میں آپ نیکی کے کام کریں، بھاگ دوڑ کریں، زندوں کے لیے بھی کریں، اور جو دیکھیے جو دنیا سے چلا جاتا ہے اب اکثر آپ دیکھتی ہیں ان کے غسل دینے کے لیے ضرورت ہوتی ہے، اور اس کے لیے بڑی فزیکل ایگزرشن کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ کے اندر ہمت ہوگی تو آپ اس کو الٹا پلٹا کر کے اس کو نہلائیں گے نا۔ اس سے بھی ہم معذور ہو گئے ہیں، سب کو آنا چاہیے، وقت تھا کرتے تھے، اب یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ کسی دوسرے کو بتا دیتے ہیں کہ بھی ایسا کرو تو ایسا کرو۔ تو جوانی کو ہر طرح کے جو نیک کام ہیں، جو بھلائی کے کام ہیں، اس میں انسان صرف کرے۔ اور اگر بوڑھے بھی اب ہو گئے ہیں تب یہ زندگی یہ ہائے ہوئی تو نہیں کرنے کے لیے کہ اب یہی کچھ کرتے رہیں اور گھر والوں کو روب چلاتے رہیں، اور وہ اکثر جو کچھ نہیں کرنے والے ہوتے ان کی بڑھاپے ایسے ہی ہوتے ہیں۔ بڑھاپا تو ہے ہی مصیبت، اس میں تو 100 بیماریاں تو سال لگی ہوئی ہیں، لیکن اپنے آپ کو مصروف رکھیں، آپ اللہ کے ذکر میں مصروف رکھیں، آپ اپنے آپ کو کسی ساری زندگی کے دیکھیے جو ہمارے مشاہدات ہوتے ہیں، ہمارے تجربات ہوتے ہیں، وہ اپنے اچھے یا برے جو ہیں ان کے نچوڑ جو ہیں اپنی اولادوں کے سامنے، اپنے عزیزوں کے سامنے رکھیں کہ ہم نے یہ غلطی کی، ہمیں یوں نہیں کرنا چاہیے، تم نے یہ کرنا، ہم نے یہ کیا، تمہیں بھی یوں کرنا چاہیے، ہمارے بڑے ہمیں یہ کہتے تھے، ہمارے ساتھ اس طرح ادب آداب سے پیش آؤ، ہم تو کبھی سلام کیے بغیر آگے نہیں بڑھتے، تم یہ، یعنی اس طرح کی جو بھی اچھی باتیں ہیں وہ موقع تلاش کر کے ان کو بتانے کی کوشش کریں۔ بڑھاپے کا بہترین مصرف ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ یا بچے آئیں تو آپ ان کو بتائیں تیری ماں نے آج مینوں کھان لی کچھ نہیں دیتا، نہ دوائی ٹائم تے دین دی ہے، ہاں تو اس طرح کی باتیں کہ یہ بڑھاپا بھی آپ کے لیے اللہ کی بڑی ایک اس اللہ کی قدرت پر غور کرنے کی بات ہے
میں اپنے ہاتھوں کو، بازوؤں کو، چہرے کو دیتی ہوں. میں کبھی میری نانی دادی کا ایسا منہ ہوتا تھا ایسے، آج میں یوں یوں کھینچتی ہوتی ہوں. آج میرے پوتے میری یہ اسکن کھینچ رہے ہوتے ہیں. تو میں کہتی اللہ تعالیٰ تو شکر تو نے وہ وقت بھی دکھایا اور یہاں تک تو نے پہنچا دیا. اللہ تیری قدرت، تو تیری قدرت، تو کس طرح آخر زوال کو طرف لے کے آتا ہے. بہترین غذائیں کھاتے ہیں اور دوائیاں جتنی اب کھاتے ہیں، جتنے وائٹامنس دیتے پہلے کبھی بھی نہیں لیے تھے، اور لگتا ہی کچھ نہیں میرے جسم کو. ہیں ہاں تو جانا مشکل ہو گیا کہ کیا کیا اٹھائیں. تو بات یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا کر دی، جو اس کی یہ بھی نعمت ہے کہ اس نے ہمیں لمبی زندگی جس کو بھی عطا کر دی. لمبی نہیں بھی کی، جس کو چھوٹی بھی دی ہے، اس سے اس کے حساب سے پوچھا جائے گا. دیکھیے نا، پہلی جماعت کے بچے سے پہلے کا امتحان اس کا پیپر دیا جاتا ہے، 10ویں کے بچے کو 10ویں کا پیپر دیا جاتا ہے. سب کو ایک جیسے پیپر تو نہیں دیے جاتے. تو اس طرح سے ان سے پوچھا جائے گا. نمبر 1 کہ اپنی عمر کو کن کاموں میں صرف کیے. ایک ایک دن، اور دن کا ایک ایک گھنٹہ اور ایک ایک منٹ اور ایک ایک سیکنڈ قیمتی ہے. وہاں جا کے کہیں گے نا کہ اللہ تعالیٰ واپس بھیج دے ایک دن کے لیے، ارجعونی، مجھے بھیج دے. نہیں، کوئی نہیں، واپس جانے کا کوئی چانس ہی نہیں. اس لیے آج جو آپ کو منٹ ملے ہوئے ہیں، جو سیکنڈ ملے ہوئے ہیں، ان کو آپ استعمال کریں. ان کو آپ وہی ویلے بیٹھ کے برائیاں بیان کرنے کے لیے نہ استعمال کریں. اس کی یہ اپنے پچھلوں کو بھی اکثر دیکھیے بڑھاپے بھی، اور میری ساس میرے نے لایا کر دی سیدھے، فلانا میرے ساتھ یہ کیا تو اس نے یہ، وہ پچھلے بھی رونے برائی میں ہی روئیں گے. ہاں بولتے بھی زیادہ ہی ہیں. تو اس لیے عمر کو آخر وقت تک اس کا بہترین مصرف ڈھونڈے. ٹی وی یا آپ نے موبائل سے بھی کوئی کام لینا تو دیکھیے اس میں مجھے کیا اچھی بات مل سکتی ہے. دین کی اپنی جگہ، دنیا کے لحاظ سے بھی اپنے بچوں کو بتائیے کہ میں نے آج یہ دیکھا. بچوں کو اتنا ٹائم نہیں ہوتا، بہوؤں کو، بیٹیوں کو، کہ میں نے یہ دیکھا، یہ میں نے یہ دیکھا، کیونکہ ان کو زیادہ مصروفیات ہوتی ہیں. وہ بھی باتیں جب بھی موقع ملے، ہر وقت ہی نہیں لٹھ لے کے پیچھے پڑے رہیں، موقع بموقع بات سے بات جب نکلے ان کو بتائیں. تو پہلی بات عمر کہاں گزاری. نمبر 2 اس کے علم کے متعلق کہ اس نے کن چیزوں میں صرف کیا، جس کا آپ کو علم حاصل ہو گیا. اب دین کے کتنے مسئلے ہمیں پتہ چل گئے، کیا ہم نے ان پر خود عمل کیا یا ان کو دوسروں کو بتایا؟ تو جو علم تھا اس پر عمل کتنا خود کیا اور دوسروں کو تک آگے علم کا وہ چراغ سے چراغ جو روشن ہوتا ہے کہاں تک پہنچایا. ہم آج جو حاصل کر رہے ہیں، اب میری آپ سب بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، آپ اپنے گھروں کو جائیں، اپنے گھر والوں کو جو بھی اچھی بات آپ کو لگی آپ نوٹ کریں اور ان کو بتائیں کہ آج میں نے یہ بات سنی ہے، مجھے یہ نئی بات پتہ چلی. یہ پرانی بات کوئی دہرائیں کہ ہمیں یوں نہیں کرنا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا. تو یہ چیزیں گھروں میں ہمارے عام ہمیں انہیں کر لینا چاہیے کہ علم جو ہے اس پر عمل کتنا کیا. اور مال کے متعلق کہ کہاں سے اس نے کمایا اور کن مواقع میں خرچ کیا، کہاں سے کمایا، حلال حرام کہاں سے کمایا. اب آج کل حلال تو کم سے کم ہوتا جا رہا ہے، مشکل ہی ہوتا جا رہا ہے، لیکن اللہ تھوڑا بھی برکت دیتا ہے. حرام کے بہت ذرائع ہیں، حرام کی برکت نہیں ہے. وہ حرام جو ہے، اب اس کے آپ دیکھیے کیا کیا طریقے، نت نئے طریقے، لوٹ مار کے، غبن کے، چھوٹے لیول سے لے کے ڈنڈی مارنے کے، ملاوٹ کرنے کے، کم ناپنے تولنے سے لے کر، اور کیا کیا جعلی چیزیں، جعلی دودھ اور یہ چیزیں جو بن رہی ہیں اور جو ملاوٹ تک تو بات رہی ہی نہیں. اب تو دودھ ہی نہیں ہے، وہ تو کیمیکل ہے. ہاں، اور ڈبہ پیک کو چھوڑیے، اب تو کھلا آپ کو ملتا ہے. ہاں، تو بات یہ ہے حرام کمانے کے لیے کیا کیا کچھ نہیں ہو رہا. مردہ جانوروں کے اعضاء اور یہ کی مرغیوں کے وہ جو گند نکلا ہوتا ہے سارا کچھ، اور آپ کی
اللہ معافی دے بڑے جانور، ان کو آپ کبھی ٹی وی میں دیکھا آپ نے، وہ جب دکھاتے ہیں کہ کیسے ان کو اکٹھا کر کے ان کے سینگ، ان کے گدوں تک کے مردار جو ہے نا، ان کی چربی نکالی جا رہی ہوتی ہے، ان کے بڑے بڑے انہوں نے کڑھائی رکھے ہوئے، اور ان کے اندر وہ آپ کا گھی بنتا ہے، یہ بازار میں جو چپس اور آپ وہ کھاتی ہیں چیزیں ساری، وہ آئل ہوتا ہے جو ان چیزوں میں ہاں جی۔ تو یہ مال کو اب دیکھیے، آپ شراب کا کاروبار کر رہے ہیں، آپ زنا کاری کا کام کر رہے ہیں، آپ قہوہ خانے چلا رہے ہیں، بڑے لیول پہ کسینوز آپ چلا رہے ہیں، آپ کیا کیا کچھ نہیں، اب جو اغوا کر کے لے جاتے ہیں عورتوں کو، بچوں کے، ان سے کیا کام کرواتے ہیں، اور سب سے بڑا حرام یہ بھیک مانگنے کا جو گداگری کا طریقہ نکل آیا، یہ سب کام کیا ہے؟ حرام۔ پوچھا جائے گا کہ اب دیکھیں جو وہ ملاوٹ کرتے ہیں، ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، اب کہاں کہاں تک ہم جائیں، یہ کمال کہاں سے کمایا، اور پھر خرچ کہاں کیا؟ اگلی چیز کہ اب جو مال آ گیا تھا اس کو خرچ کا، اب حلال ذرائع پہ کیا۔ اب دیکھیے یہ ہماری شادیاں جو اتنی، اور وہ دکھاتے، پہلے تو پتہ ہی نہیں نہ ہوتا تھا کہ اب وہ چاہے وہ بختیور زرداری کی شادی ہو یا کسی اور کی ہو، جو جلال سنز والوں کی ہو، وہ آپ کو دکھاتے ہیں کس طرح سونے کے ان کے فرنیچرز، اور کتنے کتنے کھانے، اور عام شادی دیکھ کے پھر لوگوں کو ترغیب ہوتی ہے، پھر وہ تک پہنچنے کی کوشش، اور عام جو شادیاں ہیں وہاں بھی دیکھیں کئی کئی لاکھ سجاوٹ میں لگا دیتے ہیں۔ ہاں، تو یہ حرام کمائیاں ہی ہوتی ہے، حلال کمائیاں کوئی اس طرح برباد نہیں کرتا۔ بے دریغ خرچ کرنا ہر ایک چیز کے لیے، کچھ جو کپڑوں کا جو حال ہے، جو ڈریسز بنائے جاتے ہیں، جس طرح سے جو کیا جاتا ہے، اب سب کو آپ کو پتا ہے، میں نے کیا گنوانے کہ مال خرچ کہاں کیا، اور خرچ کرنے میں عورتیں زیادہ پیش ہوتی ہیں خرچ کروانے میں، اور ہم حرام کمانے کے لیے بھی مردوں کو عورتوں کی ضروریات، ہر موقع کے لیے نئے کپڑے چاہیے، میچنگ جیولری چاہیے، ایکسیسریز چاہیے، جوتے، بیگ، ایوری تھنگ، اور پھر بچوں کو بھی ساتھ، اور آج کل بچیوں کا ہی نہیں مان، ان کو سجانا بنانا ہے کتنا مہنگا ہو گیا۔ تو یہ سب کام ہے فضول خرچی، اسراف سے کس قدر اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا۔ تو حرام ذرائع سے کمانا، اور پھر ان کو پوچھا جائے گا کہ خرچ تم نے کہاں کیا، کہ اللہ کے بندوں کی خدمت کے لیے، ان کی ضروریات کے لیے، بیماروں کے لیے، یا تم نے اللہ یہ اپنے پورے کرنے کے لیے۔ اور بس اب یہ آخری پڑھ رہے ہیں، اب ذرا نا اپنی اور بھی تھوڑا سا 1:30 بجے تک ٹائم رکھیں کچھ، اور اس کے جسم کے متعلق کہ اسے اب آگے آخری اس کا جو ہے یہ بلا رہی آخری چیز ہے کہ اس کے جسم کے متعلق پوچھا جائے گا، ذرا توجہ سے سنیے، کہ اسے کن چیزوں میں اسے کھپایا، اپنے جسم کے بارے میں اب پوچھا جائے گا کہ اس جسم کو کہاں استعمال کیا، اب آنکھیں کہاں استعمال کی، کیا دیکھا، کان کہاں استعمال کیے، کیا سنا، کہاں چل کے گئے پاؤں سے، ان ہاتھوں سے کیا لینا دینا کیا، کیا کسی کے ساتھ ظلم زیادتی کی، اور اب جسم کے آپ کے جو پرائیویٹ پارٹس ہیں ان کو تم نے کس سے استعمال میں کیا، حلال میں یا حرام میں۔ جسم کے بارے، یہ جسم اللہ کی امانت ہے ہمارے پاس، ہم اس کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا کہ یہ جسم جو ہے اس کو تم نے کن کاموں میں لگایا، کوئی باتیں کر کر کے جسم کو کمزور کرتا ہے، روزے رکھ کے، تو کوئی پہلوان بازاروں میں پھر کے ناچ ڈانس کر کے، وہ بھی تو کھپاتے ہیں اپنے آپ کو، کہ کہاں اس جسم کو استعمال کیا تم نے۔ ہاں، تو اس لیے کہا کہ اس کے جسم کے متعلق پوچھا جائے گا کہ اسے کن کاموں میں کھپایا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ جو حدیث ہم نے پڑھی ہیں ان کے ذریعے سے ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی محبت بھرا خوف عطا کرے، کہ اس کی محبت میں، کہ نہیں اللہ تیری محبت حاصل کرنے کے لیے ہم کبھی بھی یہ نہیں چاہیں گے کہ غلط کام کر کے جہنم میں جائیں اور تیری ناراضگی مول لیں۔ ہاں، اس لیے اس دعا کے ساتھ ہی آج ہم ختم کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ جو کچھ بھی اس نے ہمیں نعمتیں عطا کی ہوئی ہیں، یہ جو سوالات ہم آخری حدیث پہ ہم نے پڑھے ہیں، ان کا صحیح جواب دینے کے قابل وہاں پر ہم ہو جائیں،
اللہم حاسبنا حسابا یسیرا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ ہم سب بہنیں جس محفل مشری کی اتنی پیاری قرآن اور حدیث کی محفل میں اللہ تعالیٰ تو ہماری اس حاضری کو قبول فرما لے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا فرما، ہمارے دلوں میں ایمان کی حرارت پیدا فرما۔ اے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذات پر، اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر ہمارا ایمان کامل کر دے کہ جب ہم آپ کے حضور پیش ہوں تو اے اللہ تعالیٰ ہم بہترین ایمان کے ساتھ آپ کے پاس پیش ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایمان تبھی بہترین ہو سکتا ہے جب ہم بہترین عمل کریں گے۔ یا اللہ تعالیٰ تو ہمیں ان تمام برائیوں سے، ان تمام گناہوں سے بچا لے جو کہ آپ کی ناراضگی کا باعث بننے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب میں سے جو بیمار ہیں یا جن کے جو عزیز بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ تعالیٰ تو حامد کو اور سلمان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے جو عزیز و اقارب آپ کے پاس پہنچے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کیجئے، ان کے درجات بلند کیجئے۔ خاص طور پر ہماری بہن فاخرہ جو کبھی بڑی ریگولر آیا کرتی تھی درس میں، اب بھی ان کو محبت تھی بڑی ہم سے اور ہمارے اس کلاس سے، کلاس والوں سے، کٹھے تراویح پڑھتے تھے، وہ ہم سے جدا ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ تو ان کو اپنی بارگاہ میں ایک بااخلاق عورت کے روپ میں قبول فرما۔ سب کے کام بنانے والی تھی، سب کے کام کرنے والی تھی، اللہ وہ تو دنیا سے چلی گئی۔ اللہ تعالیٰ ان کے جو پینڈنگ کام تھے اللہ پاک ان کو پورا کر دیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کے بیٹے کو خیریت سے واپس لائیے، اس کی شادی کیجیے اور اللہ تعالیٰ اس کا گھر آباد رکھیے، اس کو اپنی ماں کے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اور اللہ تعالیٰ جو بھی ہمارے باقی ارد گرد جو بھی ہمارے رشتہ دار، ہمارے عزیز و اقارب آپ کے پاس پہنچے ہیں اللہ تعالیٰ خاص طور پر ہمارے والدین میں سے ان کو جنت کے اعلیٰ درجات عطا فرمائیے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو تابع دار بنائیے، انہیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے۔ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یا اللہ تعالیٰ تو ہماری اولادوں کو رزق حلال کمانے کی توفیق دے، ہمارے شوہروں کو رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اللہ تعالیٰ کہ ہم سے اس چیز کی بھی پوچھ ہونی ہے کہ کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ اللہ تعالیٰ یہ زندگی کی نعمت جو آپ نے عطا کی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اس کا ایک ایک منٹ اور ایک ایک سیکنڈ اللہ پاک آپ اپنی اور اپنے بندوں کی خوشنودی میں بسر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ پاکستان کو قائم رکھیے، اللہ پاک یہاں ایسے حکمران ہمیں عطا فرمائیے جو آپ کے دین کو قائم اور نافذ کر سکیں۔ اے اللہ تعالیٰ اگر ہم نہیں تو ہماری اولادیں، ہماری نسلیں دیکھیں کہ اسلام کی جو برکات ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں۔ یا اللہ تعالیٰ ہم نے آپ کے نام پر یہ ملک حاصل کیا تھا، اللہ تعالیٰ تو اپنے نام کا بے شک آپ کا نام ہے ہی بلند رہنے والا، اور اللہ تعالیٰ اس ملک میں بھی اپنے نام کو سربلندی عطا فرما دیجیے، اور دنیا میں جہاں جہاں مسلمان ستائے جا رہے ہیں ان کی مدد فرمائیے۔ ہمارے پڑوس میں کشمیریوں کے لیے اللہ تعالیٰ ہم میں سے مجاہدین تیار کیجیے جو ان کی مدد کریں۔ افغانستان میں جو اس وقت مصیبت میں مبتلا ہیں ہمارے، وہ بھی ہمارے پڑوسی، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی ان کی مشکلیں آسان کیجیے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے نام لیواؤں نے اگر جس طرح سے بھی اس وقت حکومت اپنے ہاتھ میں لی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو حکومت کرنے کا اپنے دین کے مطابق موقع فراہم کیجیے، اور دنیا بھر کے مسلمانوں کو ان کی مدد کی توفیق عطا فرما دیجیے، اور ان کو توفیق عطا فرمائے کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ویسے جذبہ جہاد عطا فرمائے جیسا کہ ان کو عطا کیا ہوا تھا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔